آزاد کشمیر میں ایک بار پھر شیر کی دھاڑ، نون لیگ کو سادہ اکثریت حاصل، الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی نون لیگ کے نام، 14 نشستوں پر میدان مار لیا، پیپلز پارٹی 5 سیٹوں پر کامیاب، 21 حلقوں میں سے 19 کے مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آ گئے، مہاجرین کی 10 نشستوں پر نون لیگ اور 2 پر پیپلز پارٹی کامیاب، مظفر آباد ڈویژن کی 7 میں سے 4 نشستیں نون لیگ کے نام جبکہ 3 پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی، 2 مرحلوں اور مہاجرین نشستوں کے نتائج کے بعد مسلم لیگ نون آزاد کشمیر 23 سیٹیں سمیٹنے کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی، پیپلز پارٹی 9 نشستوں کے ساتھ آزاد کشمیر اسمبلی میں دوسری بڑی جماعت بن گئی، مظفر آباد ڈویژن کے 2 حلقوں میں انتخابی عمل تاحال مکمل نہ ہو سکا، ایل 27 سے کوٹلہ میں مکمل اور ایل 28 سے لچراٹ کی 3 یونین کونسلز میں 4 اگست کو جزوی پولنگ ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیابی پر پارٹی کو مبارکباد، کہا کامیابی قائد نواز شریف کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت نے آزاد کشمیر میں کامیاب انتخابی مہم چلائی، کامیابی کشمیریوں کا نون لیگ کی پالیسیز پر اعتماد کا ثبوت ہے، آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ مریم نواز بھی خوش ٹویٹ میں کہا کہ الحمدللہ کوئی اور نہیں بس شیر۔ پیپلز پارٹی جس نے کل صبح 10:30 بجے سے ایک بیانیہ بنانا شروع کیا ہوا تھا، سارا دن یہ راگ لاپا کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی سے ہمیں ہرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایک چوک میں جو ہے وہ ہنگامہ کروایا، ٹائروں کو آگ لگوائی، اور جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر میں سادہ اکثریت حاصل کر لی، مجموعی طور پر 45 میں سے 23 کا نمبر حاصل کر لیا، آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ سے حکومت قائم ہوگی، مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 10 تاریخ کے بعد بلایا جائے گا، الیکشن شفاف ہوئے، پیپلز پارٹی دھاندلی کیے ثبوت نہیں دے سکی، اسے عوامی مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا، چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیا گیا، کیا مکوں اور گالیوں سے بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ عوام نے مسلم لیگ نون کو کارکردگی پر ووٹ دیے، کشمیر کی بات کرنے والے دھرنوں اور احتجاج میں وقت ضائع کرنے کی بجائے عوامی خدمت پر توجہ دیں۔ عمران خان کے بھی پورے تھے، یہ بات نہ کریں کہ پیپلز پارٹی کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ خیر وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی۔ نمبرز کی خوش فہمیاں جو ہے وہ کسی جماعت کو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے مینڈیٹ کو روندا، آپ نے پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو روندنے کی کوشش کی، آپ نے ان کشمیریوں کے مینڈیٹ کو روندنے کی کوشش کی کہ آپ اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو، وہ صدر ہیں اس وقت چودھری لطیف صاحب، ان پہ آپ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہو۔ پی ایم ایل این نے آج دن تک مانا ہے کہ 2024 کا مینڈیٹ ان کا خیرات کیا۔ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام ہیمن کا دعویٰ، چودھری یاسین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نمبر پورے ہونے سے کام نہیں بنتا، نمبر پی ٹی آئی کے بھی پورے تھے، جب ایک بار پیپلز پارٹی ارادہ کرتی ہے تو حکومت کو جانا ہی پڑتا ہے، آزاد کشمیر میں انتخابات نون لیگ اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ ہے، پیپلز پارٹی میدان خالی نہیں چھوڑے گی، نون لیگ نے آزاد کشمیر میں دھاندلی کی اور پھر کسی پشمانی کے بغیر پریس کانفرنس میں متکبرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے شہید کارکن اور لطیف اکبر پر ہونے والے حملے کا تمسخر اڑایا، وفاق اور پنجاب حکومت کے گٹھ جوڑ سے پیپلز پارٹی کو ہرایا گیا، نون لیگ کے امیدوار ٹھپے لگاتے رہے، ہم نے تحریری شکایات کی، مظفر آباد میں دھوپ نکلی تھی اور انہوں نے بارش کا بہانہ ایل 27 میں انتخاب ملتوی کیا، نون لیگ خیراتی مینڈیٹ سے اقتدار میں آئی ہے۔ کشمیر کے عوام نے ترقی کو ووٹ دیا، پیپلز پارٹی اس حد تک گر گئی کہ پی ٹی آئی پارٹ 2 بن گئی ہے، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ پنجاب میں مریم نواز کی بہترین کارکردگی کشمیر الیکشن میں کامیابی کی بنیادی وجہ بنی، مخالفین 18 سالہ اقتدار کے بعد بھی عوام کو اپنی کارکردگی بتانے میں ناکام رہے، پیپلز پارٹی کو اپنی کارکردگی ثابت کرنے کے لیے اشتہاری مہم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی کو استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانا پڑی، پنجاب کے مسترد شدہ سیاست دان ملک میں انتشار اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں، باشعور عوام فسادی سیاستدانوں کے مسموم عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، دھاندلی کا کوئی ٹھوس ثبوت جمع نہیں کرایا گیا، شکست خوردہ عناصر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔
پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں انتخابات کے نتائج مسترد کر دیے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا پارٹی قیادت کو تیسرے مرحلے کے بائیکاٹ کا مشورہ، کہا کہ الیکشن کمیشن ہماری مخالف جماعت کے زیر اثر ہے، سارے معاملے کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہیں، اس طرح اور ان حالات میں بننے والی اسمبلی مسائل حل نہیں کر سکتی۔ نیر بخاری نے کہا کہ آزاد کشمیر میں انتخابات غیر شفاف اور دھاندلی شدہ ہے، پیپلز پارٹی انتخابی نتائج کو قبول نہیں کرے گی۔ ندیم افضل چاند کہتے ہیں آزاد کشمیر میں الٹرا فارم 47 والا الیکشن نظر آ رہا ہے، آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک ہو گیا۔ قمر سمان قائدہ نے کہا کہ ایسے انتخابات سے جو حکومت بنے گی اس کی کیا ساخت ہوگی، آزاد کشمیر کا یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا۔ مظفرآباد ڈویژن کے حلقہ ایل اے 25 نیلم 1 سے نون لیگ کے صدر شاہ غلام قادر 18,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 26 نیلم 2 سے پیپلز پارٹی کے میاں عبدالوحید 17,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب۔ ایل اے 29 مظفرآباد سے پیپلز پارٹی کے سردار مختار 19,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 30 ہٹیا دوپٹہ میں نون لیگ کے مصطفیٰ بشیر عباسی نے 17,000 سے زائد ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ ایل اے 31 کھاوڑہ سے نون لیگ کے ثاقب مجید 24,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب۔ ایل اے 32 چکار سے نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر 21,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 33 سے لیپا ویلی سے پیپلز پارٹی کے دیوان چغتائی 19,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ مہاجرین نشستوں پر ایل اے 34 جموں 1 سے نون لیگ کے ناصر حسین 5,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب۔ ایل اے 35 سے جموں 2 سے نون لیگ کے اسماعیل گجر 23,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 36 جموں 3 سے نون لیگ کے ایسر رضا 27,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 37 جموں 4 سے نون لیگ کی مریم جاوید 28,000 ووٹ لے کر جیت گئی۔ ایل اے 38 جموں 5 سے نون لیگ کے ذیشان علی 13,000 ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 39 جموں 6 سے راجہ صدیق 10,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 40 کشمیر ویلی 1 سے پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار نے میدان مار لیا۔ ایل اے 41 کشمیر ویلی 2 سے نون لیگ کے عامر شاہ 1,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ایل اے 43 کشمیر ویلی 3 سے نون لیگ کے شوکت علی شاہ 1,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ ایل اے 43 کشمیر ویلی 4 سے نون لیگ کے یاسین لون 1,000 سے زائد ووٹ لے کر جیتے۔ ایل اے 44 کشمیر ویلی 5 سے نون لیگ کے احمد رضا قادری 2,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب۔ ایل اے 45 کشمیر ویلی 6 سے پیپلز پارٹی کے عبد الماجد خان 3,000 سے زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے کئی علاقے زیر آب، روات میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ کرنجا روڈ پر 6 سالہ بچہ برساتی نالے میں ڈوب گیا، تلاش جاری۔ ڈھوک قبا کی مرکزی شاہراہ ڈوب گئی، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، مریض سے لے کر جانے والی ایمبولینس بھی پھنس گئی۔ پرانے ایئرپورٹ کے قریب واقع رحیم آباد پل کے نیچے بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ چکلالہ کچہری اور لیاقت باغ میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ، ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ اسلام آباد میں چند مقامات پر ہلکی بارش، تلا گنگ میں بھی بارش سے گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بھاونگر، سیالکوٹ، فیصل آباد، وزیر آباد میں بھی بارش، سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع۔ دھول کے علاقے موسیٰ آباد میں شاخ کا پانی آبادی میں داخل، متعدد گھر زیر آب آ گئے، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دھان کی فصل ڈوب گئی۔ رجحان میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی ندی نالوں میں تبدیل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی سوات آمد، قبل خودکش حملے کے زخمیوں کی عیادت اور متعلقہ حکام سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم دشمن عناصر کو اپنے مذموم آسائی میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے پولیس اور شہریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ قبل خودکش حملے میں شہداء کی تعداد 17 ہوگی۔ تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا فیصلہ، پولیس شہداء کو شہید پیکج دیں گے۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کی میڈیا سے گفتگو، کہا خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ صوبے میں دوسرے خودکش کی بھی اطلاعات ہیں، لوگ سیکیورٹی کا خیال رکھیں اور مجمع نہ لگائیں۔ پولیس جوانوں نے خودکش حملہ آور کو روکا جس پر دھماکہ ہوا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات آج شروع ہوں کے رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ابنائے ہرمز پر معاہدہ موجود ہے، ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا گیا۔ خطے کے ممالک کی اپیل پر حملے روکے۔ ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، میری ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں کہ ایران پر دوسری جنگ عظیم جیسی شدت کے حملوں کے لیے تیار ہے۔
امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. چین کشیدگی میں کمی کے لیے مدد کر رہا ہے. ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس. کہا فی الحال کسی وفد کی میزبانی کرنے کا ارادہ نہیں, نہ ہم کسی کے مہمان بنے کے. امریکہ خطے اور اس سے باہر ہونے والے تمام واقعات کا ذمہ دار ہے. ایران کبھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹا. عمان کے ساتھ مل کر اپنا ہرمز میں عارضی بحری راستے کے قیام پر کام جاری ہے. صرف عمان کے ساتھ معاہدے تک پہنچ جانا کافی نہیں ہے. جب تک امریکی جارحیت جاری رہے گی, صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی. وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ اپنا ہرمز پر ایران اور عمان کے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے. بات چیت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. گوڈز ٹرانسپورٹرز کا ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 8 اگست کو ملک کی ہڑتال کا اعلان. مشترکہ پریس کانفرنس میں شہزاد اوان نے کہا کہ ڈیزل کی مسلسل بڑھتی قیمتوں کے باعث اب کاروبار جاری رکھنا ممکن نہیں رہا. حکومت فوری طور پر ایندھن کی قیمتوں میں کمی کرے. مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی. اسلام آباد میں پولیس ناکے پر مشکوک گاڑی کو روکنے کی کوشش. ایک پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق اہلکار نے چیکنگ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ڈرائیور نے اچانک گاڑی تیز رفتاری سے بھگا دی. اہلکار بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلتی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر سوار ہو گیا. ملزم نے فرار کے دوران آپارہ میں 3 موٹر سائیکلز کو بھی ٹکر مار دی, جس سے متعدد شہری زخمی ہو گئے. سپورٹس کمپلیکس کے قریب ملزم نے فائرنگ بھی کی, جس پر پولیس اہلکار نے جان بچانے کے لیے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور شدید زخمی ہو گیا. زخمی اہلکار کو پولی کلینک اسپتال منتقل کر دیا گیا, جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب رہا. نان و نفقہ کا تعین والد کی مالی استطاعت کے مطابق ہوگا. تعین کرتے وقت بچے کی معقول ضروریات, والد کی مالی استطاعت, آمدنی اور سماجی حیثیت کو مد نظر رکھا جائے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ. کہا کہ نچلی عدالتوں کی جانب سے مقررہ کردہ نان و نفقہ کی رقم میں مداخلت صرف اسی صورت کی جا سکتی ہے جب فیصلہ واضح طور پر منمانی, غیر معقول یا قانون کے خلاف ہو. سروسز اسپتال لاہور کے شعبہ نیورولوجی کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف. ورلڈ اسٹروک آرگنائزیشن اور اینجلز انیشیٹو کی جانب سے ڈائمنڈ ایوارڈ سے نوازا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسپتال انتظامیہ اور طبی ٹیم کو مبارکباد. اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی پنجاب میں جدید گرین اکنامک زون کے قیام کی تجویز. وزیر اعلیٰ نے عمل درآمد کے لیے پلان طلب کر لیا. مریم نواز سے چیئرمین OPC سید قمر رضا کی قیادت میں وفد کی ملاقات. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب ہر قسم کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے. زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی نافذ کر دی.